سونے سے پہلے کی دعا، صلیبی کلمے کے الفاظ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ایک معیاری دعا ہے اور مسیحیوں کو سونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ مقدس بیزل اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نخواستہ سوتے میں کوئی ناگہانی آفت آ جائے جس سے آپ اپنی روح کو خدا کے تحفظ میں نہ دے سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے یہ دعا ضرور کی جائے کہ اے خدا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تاکہ آپ کی روح کا محافظ خود خدا ہو۔ ساتویں کلمے میں خداوند یسوع مسیح کا مسیحیوں کے لیے یہی پیغام ہے۔ اشارہ بانی لیتے ہوئے بھی ہم اس دعا کا استعمال کرتے ہیں۔ موت کے وقت ساتواں کلمہ، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جو کہ ایک معیاری مسیحی دعا ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے پہلے کہہ کر نہ صرف اپنی روح کا تحفظ چاہا بلکہ کلیسیا کے لیے ایک معیاری مسیحی دعا کا نمونہ بھی چھوڑا۔ یہی دعا ایمانداروں کو بھی اپنی موت کے وقت پڑھنا چاہیے، جو خداوند یسوع مسیح کے بعد سب سے پہلے مقدس استفانوس نے اپنی شہادت کے وقت پڑھی۔ جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو مسلسل وہ اسی دعا کا ورد کرتا رہا۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اعمال 7واں باب اس کی 59 ورس۔ ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا اس میں ایک اور اختیار بھی نظر آتا ہے، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبے دار کو بلا کر اس نے اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کوئی اتفاق نہیں بلکہ ہر واقعہ کلام مقدس کی پیش گوئیوں کے مطابق اور مقررہ وقت پر ہونا تھا۔ پلاطس کی یسوع کی جلد موت پر حیرانی ایک تو اس کی خدا کے بنی نوع انسان کی نجات کے منصوبے سے لا علمی کی دلیل ہے، اور دوسرا خداوند یسوع مسیح کا مقررہ وقت یہ کہنا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، موت پر اس کے اختیار کا ثبوت ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اس سے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھیننا نہیں چاہتا بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ یسوع مسیح کا اپنی مرضی اور مقررہ وقت پر اپنی روح خدا کے سپرد کرنا ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے، کیونکہ ساتویں کلمے کا یہ لفظ اس نے اس وقت کہے جب ہیکل میں کاہن اپنے گناہوں کی عارضی اور سالانہ معافی کے لیے قربانیاں گزران رہے تھے، اور اس بات سے بے خبر تھے کہ شہر کے باہر ان کی مستقبل اور ابدی خلاصی کا برہ قربان ہو رہا ہے۔ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے ساتویں کلمے کے الفاظ کہے، اس نے سر جھکا کر جان دی، جو اس کا اپنا فعل اور موت پر اس کا اختیار تھا۔ خداوند یسوع مسیح کامل وائز ہے، وہ کامل سپیکر بھی تھا، وہ کامل سپیچ بھی دے سکتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں تعلیم دی، اس نے یہودیوں کی عبادت خانوں میں تعلیم دی، اس نے میدانوں میں تعلیم دی، اس نے شہر شہر گاؤں گاؤں تعلیم دی، اس نے کشتی پر سے تعلیم دی، اس نے پہاڑ پر سے تعلیم دی،
آخر میں اس نے صلیب پر سے تعلیم دی۔ یسوع مسیح کی اس تعلیم کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں جانیں اور پھر اس کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لے لیں تو پھر ہم ان سارے مشن کا حصہ بنتے ہیں، اور اس مشن کا حصہ بنتے ہوئے ہم یسوع مسیح کی کامل شریعت اور یسوع مسیح کی اس صلیبی موت کے سارے واقعے کو جب ہم اچھی طرح سے اپنے اندر لیتے ہیں تو ہم ایماندار کہلاتے ہوئے، جس طرح اس نے ڈاکو کو کہا کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس طرح وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم لوگ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگے۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی شریعتی تصدیق: تو اس کی لاش رات بھر درخت پر نہ لٹکی رہے بلکہ تو اس دن اسے دفن کر دینا۔ مبارک جمعے کا دن سپہر 3 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح خدا کے الہی انتظام کے مطابق اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کر چکا ہے۔ شام 6 بجے عید فصح کے بعد ایک اہم سبت کا آغاز ہونے کو ہے۔ پرانے عہد نامے کی شریعت لاشوں کو رات بھر صلیب پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے یہودی رہنما پیلاطس سے درخواست کرتے ہیں کہ مجرموں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ انہیں جلد موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ چونکہ مصلوب شخص کے ہاتھوں اور پاؤں میں تو پہلے ہی کیل لگے ہوتے تھے، اگر ان کی ٹانگیں بھی توڑ دی جائیں تو مصلوب شخص کا نظام تنفس شدید درد اور خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتا ہے، لہذا وہ جلد مر جاتا ہے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے، جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں۔ یہاں پر ایک نوشتہ پورا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بھی ہڈی نہ ٹوٹے گی، اور پھر اس کے آگے صوبے دار کا اقرار کہ یہ واقع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح کی اس کے بعد تدفین کر دی گئی اور یوسف نامی شخص نے اپنی قبر میں اس کو رکھا۔ یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس نے ہمیں بچایا، نہ صرف اس نے ہمیں دنیا کی غلاظت سے باہر نکالا، بلکہ اب بھی اور آج بھی وہ کھڑا ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس کے پاس پہنچیں، ایمان کے ساتھ اس کے پاس جائیں تاکہ وہ ہماری تمام ضروریات، ہماری تمام پریشانیاں، ہمارے تمام خیالات، ہماری سوچیں اس میں سے نکلیں اور ہم اس کے ساتھ فردوس میں شامل ہو سکیں۔ یہی اس عبادت کا جو ہم ہر سال مناتے ہیں، اس عبادت میں جاتے ہیں، اس عبادت کا آخری جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس کی موت کو پہچانتے ہوئے، اس کے دکھوں کو جانتے ہوئے سارا سال ایک ایماندار انسان کی طرح اپنی زندگی گزاریں اور فردوس میں پاؤں رکھنے کا اختیار اس سے حاصل کریں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔